نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اللہ سے توبہ کرو اے مومنو، جمیعا سب کے سب کو توبہ کی ضرورت ہے، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو کامیاب ہونے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم واقعی توبہ اور استغفار کا حق ادا کریں۔ جب آپ توبہ استغفار کریں، اپنا گناہ یاد کریں، اس پہ روئیں، کیونکہ یہ تو ہم کہنے کے قابل ہی نہیں کہ میں نے تو کبھی گناہ نہیں کیا اور میرا تو گناہ ہے ہی کوئی نہیں، میں تو بالکل معصوم پاک دامن ہوں۔ یہ ہم ہیں نہیں، ہم ہیں گناہگار۔ اور اگر ہم ہیں تو کون سا ہے وہ گناہ، کون سی ہے میری بری عادت، کون سی ہے میری غلطی جس کی مجھے اصلاح ضروری کرنا ہے۔ کوئی توبہ استغفار کی کس چیز پر، گناہوں پر یا کسی خاص گناہ کو یاد کر کے رو کے اور ڈر کے اللہ سے، کیونکہ اس بات میں فرق ہوتا ہے۔ چلو استغفار کرتے ہیں کس پر، اپنے گناہوں پر، اور ایک ہوتا ہے اپنے کسی خاص گناہ کو یاد کر کے کانپ اٹھنا، اللہ سے ڈرنا، رونا اور پھر توبہ کرنا۔ ان دو چیزوں میں فرق ہے، کیونکہ عام طور پہ ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہم واقعی گناہگار ہیں، یہ مشکل ہوتی ہے ہمیں، اور اگر ہم مان جائیں تو فوری طور پر تسلی بھی دے دیتے اپنے آپ کو۔ ون آف دوز ریزنز جو کل ہم نے پڑھی، ان میں سے کوئی ایک وجہ اپنے آپ کو بتا کے، مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یا یہ کہ وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو گناہ کر لیا اور پھر ہم نے توبہ بھی کر لی ہے، تو بس اب تو سب معاملہ حل ہو گیا۔ لیکن یہ آیت ہمیں یاد نہیں رہتی کہ یغفر لمن یشاء وَيُعَذِّبُ مَن یشاء۔ اگر ہم اس کی حقیقت پر غور کریں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ الٹیمیٹ بخشنے کی، معاف کرنے کی، گناہوں کو دھونے کی اتھارٹی صرف اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، اور اگر وہ معاف نہ کرے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے سوائے اللہ کے۔ تو اس احساس کے ساتھ توبہ کرنا بے حد ضروری، یاد رہے گا کل کے لیے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کر لیتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر بھول ہو جاتی، تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، جب ہم وعدہ بھی کرتے ہیں کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے، پھر ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ شاید ہمیں اس طرح جب ریئلائزیشن ہوتی ہے تو زیادہ بہتر طور پر توبہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر ہمیں اپنا کوئی اسپیسیفک گناہ یاد ہی نہ ہو، یا جس کو ہم نے گناہ مانا ہی نہ ہو، تو پھر ہم معافی بھی کس پہ مانگ رہے ہیں، توبہ بھی کس پہ کر رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ ہاں، اگر ہمیں گناہ یاد ہی نہیں اور ہمیں اس کی انٹینسٹی کا احساس ہی نہیں کہ وہ کتنا انٹینس ہے، تو پھر توبہ میں توجہ کیا ہوگی، توبہ سچی کتنی ہوگی۔ کوئی ایسا گناہ یاد کریں کہ جس پر آپ کو واقعی ڈر لگے اللہ سے، کیونکہ اللہ سے ڈرنا بڑا ضروری ہے۔ اس کو آپ اس مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثلاً آپ نے کسی انسان کے حق میں کوئی کوتاہی کی، کسی انسان کو تنگ کیا یا اس کے ساتھ زیادتی کی، پھر آپ اس سے معافی مانگتے ہیں کہ پلیز آپ مجھے معاف کر دیں۔ اور اس کے بھی بہت سے درجے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ویسے ہی جسٹ فار دا سیک آف معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، یا ایٹیکیٹس کے تحت ہم سوری کہہ رہے ہوتے ہیں، فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، کیونکہ سوری کیا ہے، روایتی رسمی لفظ ہے، بس اس کی حقیقت میں نہیں اترتے۔ ایک درجہ تو یہ ہوتا ہے، اور یہ کب ہوتا ہے، جب ہمیں اپنی ذات کی فکر ہوتی ہے مگر سامنے والے کی رضا کی فکر نہیں ہوتی کہ واقعی اس کو راضی کرنا ہے یا سچے معنوں میں معافی مانگنی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس شخص سے معافی مانگے جس سے ہمیں جوابی حملے کا کوئی اندیشہ ہو۔ فرق ہے نا؟ ایک وہ جس بیچارے نے کہنا ہمیں کچھ نہیں، ہم جسٹ فار دا سیک آف ایٹیکیٹس، مینرز، فارمیلٹی ہم معافی مانگ رہے ہیں، اور دوسرا وہ جس سے ہمیں ڈر ہو کہ یہ ہمیں پکڑے گا، تو اس سے پہلے کہ وہ ہمارے ساتھ کچھ کرے ہم پہلے سوری کر لیں۔ ایک تیسرا درجہ بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ کوئی ڈنڈا لے کے ہمارے سر پہ کھڑا ہو اور پھر ہم اسے کہیں کہ معاف کر دو۔ کبھی ایسا کچھ منظر آپ نے دیکھا جب کسی کو مار پڑ رہی ہو اور وہ آگے سے معافی مانگ رہا ہو؟ کسی نے ایسا کوئی منظر دیکھا ہے کبھی؟ بچوں کو مار پڑتے دیکھیے، یہ منظر ہمارے یہاں بہت عام ہے کہ جب مائیں بے رحم ہو کر، ظالم ہو کر بچوں کو مارتی ہیں
اور پھر بچے آگے سے توبہ معافی کر رہے ہوتے ہیں. وہ درجہ کیسا درجہ ہوتا ہے؟ اس میں رونا دھونا ہوتا ہے، رونا دھونا بھی ہوتا ہے، اس میں بعض حد تک سچائی بھی ہوتی ہے، یعنی اس وقت وہ واقعی ایمانداری سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں. اس سے آگے کوئی درجہ ہے کہ جب آپ سے کوئی ایسا شخص ناراض ہو جائے جو آپ کو بے حد محبوب ہو، وہ زبان سے بھی کچھ نہ کہے لیکن ناراضگی اس کی شدید ہو، تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی؟ اس وقت گلٹ کی یا سوری کی یا معافی مانگنے کی کیفیت کس طرح ہوتی؟ کیا پہلے درجے کی طرح، دوسرے کی طرح، تیسرے کی طرح، اس سے بھی بڑھ کر؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب ہم معافی مانگتے ہیں تو کون سا درجہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سر پہ ڈنڈا لے کے تو نہیں کھڑے، وہ فوراً نہیں پکڑتے، فوراً نہیں مارتے، نہ ہمیں کوئی ایسی چیز بظاہر نظر آتی ہے. لیکن جس شخص کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سچی محبت ہو اور پھر اس کو گناہ کی وجہ سے یہ احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میری طرف دیکھ نہیں رہے، وہ ناراض ہے مجھ سے، وہ اپنی رحمت مجھ پہ نہیں کریں گے، پھر میں کہاں جاؤں گی، پھر کیا ہوگا؟ تو اس صورت میں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر توبہ اور معافی جو ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیا تصور میں آ رہا ہے؟ کچھ گناہ ایسے ہیں نا کہ جن کے کرنے والے کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھیں گے بھی نہیں، قیامت کے دن نہیں دیکھیں گے، تو دنیا میں بھی نہیں دیکھیں گے، دنیا میں بھی پہ اللہ تعالیٰ منہ موڑ لیتے ہیں اس شخص سے. کوئی ایک ایسا کام بتائیے، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ وہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. کوئی ایک ایسا عمل بتائیے کہ جس کے کرنے والے کی طرف اللہ قیامت کے دن نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قتل کرنے والے کو نہیں پوچھا جائے گا، اس سے اللہ بات نہیں کرے گا بلکہ بچی سے پوچھے گا. اور دیکھیے تکے سے بات نہ کیجیے. یہ مثالیں، یہ کام یاد کرانے کا میرا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو اگر کبھی زندگی میں واسطہ پڑے کسی ایسے کام کے کرنے سے تو فوراً ڈر جائیں کہ اگر میں نے یہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جائیں گے اور وہ پھر میری طرف دیکھیں گے بھی نہیں. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ، سورۃ المومنون میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم دور رہو، اسی میں پڑے رہو، مجھ سے بات بھی نہ کرو، میں تم سے بات بھی نہیں کرتا. میرا سوال اگر آپ سمجھیں، میرا سوال یہ ہے کہ کسی ایک عمل کا نام بتائیے. سورۃ آل عمران 77، ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو بیچ ڈالتے ہیں، وایمانہم ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت کے عوض، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ. عصر کی نماز کے بعد جھوٹی قسم کھانا، کوئی دلیل ہے آپ کے سامنے؟ بخاری میں حدیث پڑھیے. جی، تکبر کی وجہ سے ازار لٹکا کر چلنے والا، یعنی تہمد اپنا تکبر کی چال ایک طرح سے. ایسے شخص بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوگے کہ جو مرد عورتوں کی طرح یا عورتیں مردوں کی طرح مشابہت اختیار کریں. جی ہاں، احسان جتانے والا. باقی چیزیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ ازار پہنتے نہ ہو لمبا تہمد، یا یہ کہ آپ سودا نہ بیچتے ہو، یا یہ کہ آپ اللہ کے عہد کو نہ بیچتے ہو، لیکن یہ ایک کامن چیز جو ہمارے ہاں عام طور پر پائی جاتی ہے کہ کسی کے ساتھ احسان کر کے پھر اس کو احسان جتانا، کسی کو کچھ دے کر پھر اسے اذیت دینا. سوچئے کبھی آپ نے تو ایسا نہیں کیا کسی کے ساتھ کہ کسی کو آپ کچھ دیں، مال میں سے کچھ دیں اور پھر احسان جتائیں اور اس کو دکھ دیں اور اذیت دیں. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. بالکل، یعنی یہ بڑی کامن سی بات ہے نا کہ بہن بھائیوں میں بھی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی کسی موقع پر مدد کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ٹھیک ٹھاک جتاتے ہیں اور اذیت دیتے ہیں. والدین بھی بعض اوقات ایسا کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. والدین کے ذمہ فرض ہے کہ اولاد کے اوپر خرچ کریں. یوزلی لوگ اپنے سے نیچے والوں کے اوپر احسان جتاتے ہیں، یہ زیادہ کامن ہے. یا کوئی کسی کا ضرورت مند ہوتا ہے تو اس کو اذیت دیتے ہیں، ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے. تو کیا آپ چاہیں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کی طرف نظر بھی اٹھا کے نہ دیکھے اور آپ سے بات بھی نہ کرے اور سخت ناراض ہو جائے؟ لیکن دنیا میں ہم نے ایسے گناہ کتنی دفعہ کیے ہوں گے اور کبھی ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے گناہ کیا ہے، کبھی ڈر لگا، کبھی معافی مانگی، کبھی روئے اس پر، کیونکہ ہم یہ ساری زیادتیاں کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ معاف کر دے گا. یا پھر یہ کہ نہیں، میری نیت اچھی تھی، میں دل کی بہت صاف ہوں، بہت جنرس ہوں. بھی کیا فائدہ ایسی جنراسٹی کا؟ بعض اوقات احسان جتا کر ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ ہم احسان جتا رہے تھے، ہم کہتے ہیں ہم تو صرف تمہیں بتا رہے تھے. بعض اوقات رشتوں کے معاملے میں بہت ایسا ہوتا ہے. تو توبہ استغفار میں جب آپ توبہ استغفار کریں، اپنا گناہ یاد کریں، اس پہ روئیں، کیونکہ یہ تو ہم کہنے کے قابل ہی نہیں کہ میں نے تو کبھی گناہ نہیں کیا اور میرا تو گناہ ہے ہی کوئی نہیں، میں تو بالکل معصوم پاک دامن ہوں. یہ ہم ہیں نہیں.
ہم ہیں گناہگار، اور اگر ہم ہیں تو کون سا ہے وہ گناہ، کون سی ہے میری بری عادت، کون سی ہے میری غلطی جس کی مجھے اصلاح ضروری کرنا ہے اور میں کسی طرح کر نہیں پاتی. مجھے نالج بھی ہے، علم بھی ہے کہ یہ کام غلط ہے، اس کے باوجود میں اپنی اصلاح نہیں کر رہی. تو کون کرے گا اصلاح؟ کیسے ہوگی اصلاح؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی عادتوں سے خود تنگ ہوتے ہیں کہ نہیں، ہوتا ہے ایسے بھی. لوگ بھی، بہت لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ غلط عادت ہے، اپنے ڈیفینس میں آپ جھٹلا دیتے نہیں نہیں میرے اندر کوئی نہیں، کیونکہ ضمیر آپ کو بتاتا ہے. پھر آپ کو ریئلائزیشن ہونے لگتی ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے. پھر وہ ہو گئی، پھر اس کے بعد اب کیا موقع ہے کہ کیا کریں؟ اصلاح کریں. لیکن کوئی کوشش کارگر نہیں ہو رہی، تو پھر کیا کرنا ہے؟ خوب خوب رو کے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نکال، میں یہ برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ قیامت کے دن آپ میری طرف نہ دیکھیں یا میں آپ کا دیدار نہ کر سکوں. یعنی انسان کانپ اٹھتا ہے نا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ چونکہ تم نے فلاں غلط کام کیا تھا اس لیے آج تم مجھے نہیں دیکھ سکتی. اور آپ کو پتا ہے کہ جنت کی ہر نعمت سے زیادہ خوشی والی چیز اللہ کا دیدار ہے. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم توبہ استغفار کی حقیقت کو پہنچیں اور واقعی صحیح معنوں میں توبہ کریں اور اللہ کے ڈر سے کریں. کیونکہ بعض اوقات ہم جب ایسی آیات بھی پڑھ لیتے ہیں نا کہ توبہ استغفار کرنے کے دنیا میں بہت فائدے، تو وہاں بھی ہماری پھر ساری نیت کس طرف چلی جاتی ہے؟ دنیا حاصل کرنے کی طرف. کیونکہ ٹھیک ہے استغفار کریں گے تو رزق زیادہ ملے گا، استغفار کریں گے تو اولاد اچھی ہوگی، استغفار کریں گے تو نعمتوں کی فراوانی ہوگی، بہت اچھے. لیکن ہم نے ان نعمتوں میں دنیا میں کب تک بیٹھے رہ جانا ہے؟ تو صرف دنیا کی خاطر بھی نہیں، اس سے آگے آخرت کی منزلوں کے لیے استغفار کریں کہ یا رب اس دن تو ہمیں رسوا نہ کرنا، اس دن کی شرمندگی سے بچانا، اس دن کی ناراضگی سے بچانا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. توبہ کرنے والا کیسے کیسے پکارتا ہے رب کو. میں نے سمجھا کہ میں نے صبح کر لی ہے، یعنی میں سمجھا کہ صبح ہو گئی ہے تو میں رات میں نکل کھڑا ہوا، جبکہ مجھ پر ابھی رات ہی تھی، یعنی رات ابھی باقی تھی. کبھی ایسا دھوکا ہو جاتا ہے نا کہ انسان آسمان کو دیکھتا ہے کہ بڑی روشنی ہو گئی ہے اور ٹائم نہ دیکھے تو سمجھے کہ صبح ہی ہوگی. تو میں ایک چھوٹے سے دروازے کے پاس بیٹھ گیا. میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان رو رہا ہے، رات کا وقت اور ایک نوجوان رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، میں نے تیری نافرمانی کر کے تیری مخالفت کا ارادہ نہیں کیا تھا. یعنی مجھ سے گناہ ہوا لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں تیری مرضی کے خلاف کام کروں، اور میں نے تیری نافرمانی نہیں کی جب میں تیری نافرمانی کر رہا تھا. اس طرح نہیں کہ میں تیری سزا کو جاننے والا نہیں تھا اور نہ تیری سزا کا نشانہ بننے والا، تیری سزا کا نشانہ بننے والا نہیں. ولا بنظرک مستخف، اور میں تیری نظر کو ہلکا جاننے والا ہوں. مجھے معلوم ہے تو مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن میرے نفس نے میرے لیے اس گناہ کو آسان کر دیا اور میری بدبختی مجھ پہ غالب آ گئی اور دھوکے میں ڈالا مجھے تیرے ڈالے ہوئے پردے نے. یعنی میرے گناہ پہ جو تو نے پردہ ڈال دیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، تو اس وجہ سے میں دھوکا کھا گیا. اور اب جبکہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں، تیرے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ میں کس کی رسی پکڑوں گا جب تیری رسی مجھ سے کٹ گئی؟ یعنی تجھ سے تعلق نہ رہا تو کون ہے جو مجھے چھڑائے گا، بچائے گا؟ کس کو تھاموں گا؟ ہائے میرا غم ان دنوں پہ جو میرے رب کی نافرمانی میں کٹے گزرے. ہائے افسوس مجھ پر، میں کتنی دفعہ توبہ کروں، میں کتنی دفعہ واپس پلٹوں. اب مجھ پر وقت آ چکا ہے کہ میں اپنے رب سے شرم کر لوں. یعنی ایک شخص تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رو رہا ہے، پکار رہا ہے اور اپنی کیفیت کو بیان کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب میں نے گناہ کیا تھا تو اس لیے نہیں کہ مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ تیری نافرمانی ہے، مجھے پتا تھا یہ غلط کام ہے، پھر بھی کر بیٹھا. ایسا نہیں تھا کہ مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ تیری سزا ہوگی، سزا کا بھی مجھے پتا تھا. مجھے یہ بھی پتا تھا کہ تو دیکھ رہا ہے، لیکن میں نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا. اور کتنی ہی دفعہ گناہ ایسے ہی تو ہوتا ہے، علم بھی ہوتا ہے یہ غلط کام ہے، پتا بھی ہے اس پہ سزا ہے، پتا بھی ہے کہ اللہ ناراض ہوگا، لیکن خواہشات نفس انسان پہ ایسا غلبہ پاتی ہے کہ انسان نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے وہ غلط کام میں پڑ جاتا ہے. لیکن جب کر بیٹھتا ہے اور وہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ندامت اور حسرت اور شرمندگی، اور انسان پلٹ پلٹ کے سوچتا ہے اب کتنی توبہ کروں کہ معافی مل جائے، کتنی دفعہ واپس پلٹوں. اب مجھے اپنے رب سے شرم کرنی چاہیے کہ میں نے کس منہ سے اس کو ناراض کیا.
توبہ کرنے والے کی نشانیاں، کیسے پتہ چلے کہ کسی نے توبہ کر لی؟ بعض عقل مند لوگوں نے کہا کہ انسان کی توبہ 6 چیزوں سے پہچانی جاتی ہے کہ واقعی وہ توبہ کرنے والا ہے. نمبر 1 یا ان میں سے ایک نشانی کہ وہ فضول باتوں سے اپنی زبان روک لیتا ہے، فضول باتیں چھوڑ دیتا ہے، غیبت چھوڑ دیتا ہے اور جھوٹ چھوڑ دیتا ہے اور ہر گناہ. اور نمبر 2 وہ نہیں پاتا اپنے دل میں کسی کے خلاف حسد اور دشمنی. اب اس کو اپنی پڑ جاتی ہے نا تو دوسروں کو بھول جاتا ہے. جیلسی اور عداوت اور انماسٹی اور اس طرح کی فیلنگز اس میں سے ختم ہونے لگتی ہیں. نمبر 3 برے دوستوں کو چھوڑ دیتا ہے، بری کمپنی چھوڑ دیتا ہے. ان یکون مستعدا للموت وہ موت کے لیے تیار رہتا ہے، نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، استغفار کرتے ہوئے اپنے پچھلے گناہوں پر، اپنے رب کی اطاعت پر خوب کوشش کرنے والا ہو جاتا ہے. یعنی اطاعت اور نیکی کے کاموں میں لگ جاتا ہے اور پچھلے گناہوں پر شرمندہ بھی ہوتا ہے اور استغفار کرتا رہتا ہے. اور 5ویں چیز کہ اس کے دل سے دنیا کی ساری خوشیاں چلی جاتی ہیں کیونکہ وہ غم میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں سارے کا سارا آخرت کا غم بھر جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے. اور نمبر 6 کہ وہ اپنے آپ کو فارغ پاتا ہے اس چیز سے جس کی ضمانت اللہ نے لی ہے، رزق وغیرہ میں سے. یعنی دنیا کی فکر کم ہو جاتی ہے اسے، وہ اس کام میں زیادہ مشغول ہو جاتا ہے جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا، یعنی عبادات کے لیے وقت نکالنے لگتا ہے. پہلے اس کا سارا ہم و غم دنیا دنیا دنیا، لیکن اب دنیا کم اور آخرت زیادہ. پھر جب پائی جائے اس میں یہ علامتیں، یہ 6 چیزیں، تو وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے خوب توبہ کرنے والوں سے اور وہ محبت رکھتا ہے خوب پاک صاف ہونے والوں سے. توبہ سے تو وہ پلٹ آئے، اور متطہر یہ جو قلق اور رنج اور غم اور تکلیف سے گزرنا ہے یہ دراصل تطہر ہے، پیوریفیکیشن کا عمل ہے. کیونکہ انسان بار بار توبہ کرتا ہے، بار بار روتا ہے، بار بار پلٹتا ہے، بار بار پوچھتا ہے اپنے آپ سے دوسروں سے کیا میری توبہ ہو جائے گی، کیا میری توبہ ہو جائے گی، کیا مجھے قلب سلیم مل جائے گا، کیا مجھے شفا حاصل ہو جائے گی، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا. اس کا ہم و غم سب اسی کے اندر آ جاتا ہے. لہذا باقی چیزیں اس کے لیے بہت امپورٹنٹ نہیں رہتی. یہ تائب کی علامات ہوتی ہیں کہ اس کا دل آخرت کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اس کی فکر بدل جاتی. توبہ کرنے والے کی طرف لوگوں کی ذمہ داری، یعنی لوگوں پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ توبہ کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کرے. یعنی اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو پھر لوگوں کو اس سے کس طرح پیش آنا چاہیے. کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ توبہ کرنے والے کے ساتھ 4 چیزیں کریں. نمبر 1 کہ وہ اس سے محبت کریں. سبحان اللہ، شیطان کیا کہتا ہے؟ اس سے محبت کرو گے تو گناہگار تھا، تم گناہگار سے محبت کرتے، فلاں کا نام نہ لینا، وہ تو ایسا شرابی کبابی وغیرہ وغیرہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں. نہیں، اگر کسی نے اپنا گناہ چھوڑ دیا ہے تو اب وہ اللہ کا بھی محبوب ہے، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تم بھی محبت کرو کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. وثانی اور نمبر 2 کہ دعا کے ساتھ اس کی حفاظت کرو کہ اللہ اسے توبہ پر ثابت قدم رکھے، یعنی اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو اب اس رستے پہ قائم رکھے، ورنہ بہت ڈر ہوتا ہے کہ وہ واپس پلٹ جائے. نمبر 3 اسے آر مت دلاؤ اس کے پچھلے گناہوں پر، اسے شرمندہ نہ کرو، اسے تانا نہ دو. اور نمبر 4 اس کے ساتھ بیٹھو، اس سے مذاکرہ کرو، ڈسکشنز کرو اور اس کی مدد کرو. یعنی اب اس کا دل ہلکا کرو اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کرو، اس کو ٹائم دو، اس کو کمپنی دو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ عام طور پر نشہ کرتے ہیں یا کسی بھی غلط چیز کا شکار ہو جاتے ہیں وہ زندگی میں لونلی نیس کا شکار ہوتے ہیں. یعنی ایک خاص طرح کا ان کی زندگی میں کوئی ویکیوم سا ہوتا ہے، ایک تنہائی ہوتی ہے، ایک اکیلے پن کا احساس ہوتا ہے، لہٰذا وہ کسی نہ کسی غلط چیز میں اٹک جاتے ہیں. یہ جو جتنی بھی ایڈکشنز کی قسم ہیں، چھوٹی ہیں بڑی ہیں، کسی بھی قسم کا گناہ ہے، وہ کب انسان کو کرنے کا موقع مل جاتا ہے؟ جب وہ اکیلا ہوتا ہے. اگر اس کے سر پہ اور لوگ ہوں تو اس کو چانس نہیں ملے گا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر نشہ کرنے والے راتوں کو جاگتے اور دن کو سوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں میں گلنا ملنا نہیں چاہتے، وہ کسی سے کوئی نصیحت نہیں لینا چاہتے، وہ لوگوں کو اوائڈ کرنے لگتے ہیں اور تنہا ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس تنہائی میں ان کو موقع مل جاتا ہے غلط کام کرنے کا. تو انہیں تنہا نہ چھوڑو، اکیلا نہ چھوڑو. کتنا عام ہے.
ہم بعض اوقات چاہتے ہیں نا کہ بچے ہمارے اچھے راستے پہ آ جائیں یا کچھ، لیکن ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں، ان کو کمپنی نہیں دیتے، ان کی سنتے ہی نہیں، ان کو سناتے ہی نہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی دنیا میں، ہم اپنی دنیا میں. یعنی ان کو سپورٹ دو، ایسے لوگوں کے لیے سپورٹ گروپ ہو. اور آپ دیکھیے کہ قرآن کی مجلسوں سے بہتر کون سا سپورٹ گروپ ہو سکتا ہے کہ آپ صالحین کی کمپنی اختیار کریں، آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. کیونکہ جو لوگ دکھی ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، پریشانیوں کے مارے ہوتے ہیں، جن کو زندگی میں کوئی سکون نہیں ملتا، وہ سکون ڈھونڈتے ہیں اور کبھی گناہ میں جا کے لذت پاتے ہیں، اور اس وقت ان کو نہیں پتا چلتا کہ ہم کیا پی رہے ہیں. لیکن جب وہ کر چکتے ہیں غلط کام تو پھر اس کے بعد ان کو سمجھ آتی ہے، اور وہ ان کے لیے پہلے سے بھی زیادہ مصیبت کا باعث بن جاتی. تو ایسے لوگ تنہا سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے. اسی لیے آپ دیکھیں ہم نماز میں سورۃ الفاتحہ جو پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ جمع کے صیغے کیوں ہیں؟ کیونکہ مجھے بھی ہدایت چاہیے اور میرے ساتھ تو میرے ساتھی جو ہیں ان سب کو بھی چاہیے. ہم سب کو تو دے، اور سب کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مومنوں کی دعا ایک دوسرے کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے، ان کی حفاظت کرتی ہے، ان کو فائدہ دیتی ہے. عام زندگی میں آپ دیکھیے کہ جو شخص ایک غلط راستے پہ چل پڑتا ہے نا، تو عموماً لوگ اس کے ساتھ انتہائی برا سلوک کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ اپنی برائی میں اور پکا ہو جاتا ہے، اور پھر ہم الٹیمیٹلی اس کو کھو ہی دیتے ہیں. یعنی اگر کوئی مرد برے راستے پہ چل پڑا ہے تو بیوی جو ہے اس سے نفرت کرنے لگتی ہے، اس نفرت میں، وہ غصے میں، فرسٹریشن میں اور برا بھلا کہتی ہے. جب وہ گھر آتا ہے تو اس کو لان تان ملتی ہے، جب وہ دوسری طرف جاتا ہے وہاں سے اس کو کچھ اور ملتا ہے، تو obviously وہ پھر کیوں اپنے گھر واپس آئے گا، تو دوسرے راستے پہ چلے گا. تو ایسے لوگ غلط بھی کر رہے ہو تو وہ ہمدردی کے لائق ہیں، ان کو سپورٹ دی جائے تاکہ وہ اس مصیبت سے باہر نکل آئے جس کے لیے وہ چاہتے بھی ہیں کہ وہ نکلے. لیکن انہیں جب آپ دیکھیں نا ایک شخص جو ڈوب رہا ہو تو اسے کسی کا ہاتھ چاہیے نا کہ وہ پکڑ کے اس کو نکلنے میں مدد دے. تو ہم ایسے لوگوں کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں. تنہا نہ چھوڑیں، ان کو سپورٹ کریں. صرف برا بھلا کہنے سے، تانے دینے سے کسی کی اصلاح نہیں ہو سکتی، کوئی سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتا. کسی بھی شخص کو جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ وہ غلط کر رہا ہے تو صرف تان و تشنیع کر کے، صرف نصیحتیں کر کے، صرف بیڈ لکس دے کے آپ اس کی اصلاح نہیں کر سکتے. اس کو کانفیڈنس میں لیں، اسے سپورٹ دیں، اور اس سے غیر ضروری باتیں بھی نہ کریں، کیونکہ وہ انسیکیور ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اور ہی مجھ سے کیا پوچھ لیں گے. اور ویسے بھی ہماری یعنی یہ عادت بہت اچھی نہیں ہوتی کہ کسی سے غیر ضروری سوال کیے جائیں. اگر کوئی کسی چیز کے بارے میں معلومات دینا چاہتا ہے اپنی زندگی کی، وہ خود دے دے گا. کیونکہ بہت سے لوگ جن کے گھروں میں کچھ ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے یا کوئی خرابی ہوتی ہے، اگر ہم ان سے ایکسٹرا سوال شروع کر دیں تو وہ ان کے لیے اور تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے. تو مددگار تو بنے لیکن ان کے لیے مصیبت نہ کھڑی کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.